السلام علیکم، میرا نام ہے محمود غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں غزنویز ایکسپلوریشنز۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو پیش خدمت ہے سلطان محمود غزنوی ایپیسوڈ نمبر 1۔ غزنوی خاندان بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے بعد ان کا جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کے دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جواہ اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبے اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملے میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراساں اور ماورا النہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 عیسوی میں بادشاہوں کا ایک خاندان سفارائیڈز ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے کثیر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 عیسوی میں سامانیوں نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا جس نے 263 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلے میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماورا النہر، خراساں اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ پانچواں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام البتگین، جو خراساں کے ایک وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھر نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الچین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراساں کے دارالحکومت نیشاپور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کی، اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ البتگین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور کمکہان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کی فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، لیکن جب بھی حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے مال لے جانے سے روکنے میں سخت ناکام رہیں۔ البتگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن سے حکومت کی، اور 976 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن مؤخر الذکر 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا۔ لہذا سبکتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ خاندان غزنویہ البتگین عبد الملک ابن نو سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ البتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ بھانمتی اور نٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے، دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوان مردی، دیانت داری اور ایمانداری دیکھ کر 350 ہجری 961 عیسوی میں اس کو خراساں کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو امرائے بخارا نے قاصد البتگین کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے؟ اس نے قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نو عمر اور نا تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزادار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ امرائے نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً البتگین کو خراساں کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلا لیا، تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں، اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانے میں عمر کاٹتا۔
اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ کھیل کھیلا، خراساں کو چھوڑا اور 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ سعید سالم وہاں جہاں پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا، بلخ، ہرات اور سیستان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بالاستقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر الپتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل، بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے مطیع و فرما بردار نہیں تھے مگر مرے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ یہ 3000 غلام تھے، غالباً اس کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 سال تک دولت و اقبال کے ساتھ فرمان روائی کی۔ 365 ہجری 974 عیسوی میں وہ اپنی موت مر گیا۔ جامع الحکایت میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب الپتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، تو الپتگین نے رعایا پروری اور عدل گستری کا طریقہ ایسا اختیار کیا کہ رعایا خود بخود بنداموں کے غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آتے ہیں۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ الپتگین نے ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر الپتگین نے اس سے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت چھین لاتے ہیں۔ الپتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائے، مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں اور ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں، اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑ پھڑانے سے سواروں کے چہرے لہو لہا ہو گئے، مگر اس ایک انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے الپتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ سامعین گرامی، وقت کی قلت کے باعث یہ ایپیسوڈ مختصر بن سکا۔ کہانی ابھی جاری ہے، پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔